ہم دوست بیٹھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ موضوع زیر بحث آتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اتنے موضوعات ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ایسی ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، ذاتی فائدہ تو ہوتا ہی ہے، کیوں نہ کچھ مباحث ایسے ہوں جن کا لب لباب یہاں ریکارڈ کر دیا جائے اور اس مہا ساگر کا حصہ بنا دیا جائے، سوشل میڈیا تک پہنچایا جائے۔ اب وہ بحث، وہ گفتگو سطحی بھی ہو سکتی ہے، وہ ناقص بھی ہو سکتی ہے، وہ کمزور بھی ہو سکتی ہے، بہرحال جیسی بھی ہے اس کا حاصل جو ہے آپ سے میں یہاں پہ بیان کرتا رہوں گا۔ ایک آدھ موضوع پہلے آ چکا ہے جہاں ہم نے اقبال کے 2 شعروں کو زیر بحث لایا تھا اور ایک سوال قائم کیا تھا، اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، اسی چینل پر موجود ہے۔ 2 دن پہلے جو نشست ہوئی ہے اس میں 2-3 موضوعات زیر بحث تھے، لیکن سب سے جو زیادہ زیر بحث رہا وہ تھا ہماری قومی شناخت۔ ہماری قومی شناخت کیا ہے؟ کیا ہم شناختی بحران کا شکار ہیں؟ یہ بہت بڑا موضوع ہے اور ایک مدت سے اس پہ لکھے جا رہے ہیں اردو کے لوگ، دانشور، ادیب، شاعر۔ سر سید سے یہ سلسلہ چل نکلتا ہے اور ابھی تک جاری و ساری ہے۔ جیسے جیسے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، یہ سوال جو ہے وہ سر اٹھاتا جا رہا ہے۔ میں سوال کی اصل پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، اس کی وجوہات بھی نہیں ڈھونڈوں گا۔ میرے ذہن میں 1-2 باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ رکھنی ہیں، آپ نے اس حوالے سے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ نظریاتی حدود ہماری کیا ہے؟ جغرافیائی حدود کیا ہیں؟ سر سید کو پہلے یہ لگا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے دلہن کی 2 خوبصورت آنکھیں، بعد میں انہیں ایک آنکھ جو ہے وہ دجال کی لگنے لگی۔ حضرت اقبال پہلے کہتے رہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، بعد میں کہنے لگے مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا۔ حضرت جناح الیکشن لڑے، سیاسی جماعت جو ہے وہ کھڑی کی، اتنی بڑی تحریک چلائی اور نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور جب پاکستان بن گیا تو وہ مشہور تقریر آپ نے سنی ہے کہ آپ سب آزاد ہیں مسجدوں میں جانے کے لیے، مندروں میں جانے کے لیے، گویا مذہب کا ریاست کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ پھر کوئی بھی بھٹو نے آ کے اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگایا، پھر ضیاء صاحب نے آ کے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا، مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کہا، اور پھر مسٹر خان نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا۔ تو یوں ایک تسلسل میں باتیں آگے چلتی ہیں، اور یہاں پہ کوئی کہتا ہے میری تاریخ مہنجو دڑو اور ہڑپا سے شروع ہوتی ہے، میں ہڑپا کا وارث ہوں، میں مہنجو دڑو کا وارث ہوں، میں ہندوستانی ہوں۔ کوئی کہتا ہے نہیں، میری تاریخ جو ہے محمد بن قاسم سے شروع ہوتی ہے، میں مسلمان ہوں اور یہی میری تاریخ ہے، اس سے آگے پیچھے کیا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جہاں سے محمد بن قاسم کی آمد ہے وہیں سے میری تاریخ ہے۔ وہی گویا جغرافیائی حدود اور نظریاتی حدود ان کی بات ہوتی رہی ہے۔ پھر یہ باتیں آگے بڑھی ہیں، پھر بلوچی، سندھی، پٹھان تک آئی ہیں، پھر اس میں مسلکی منافرت آئی ہے، لسانی جھگڑے آئے ہیں، علاقائی تعصب آیا ہے، تحریکیں چلی ہیں، اور ہمارے ادیب اس مسئلے کو سلجھانے میں لگے رہے ہیں۔ اور آج بھی یہ سوال وہی کھڑا ہے کہ ہم بحیثیت قوم کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر پاکستان بننے کے بعد ہم معاشی طور پہ مضبوط ہو جاتے، سیاسی استحکام ہوتا، تو اس طرح کے سوالات، اس طرح کے مباحث جنم ہی نہ لیتے۔ یا جتنے بھی شناختی مباحث ہیں، ان سب کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا، وہ مضبوط نہیں ہو سکا۔ بات یوں ہے کہ ایک دنیا مسلمان ہوئی، ہم اکیلے تھوڑی نہ مسلمان ہوئے، تو کہیں کوئی شناختی بحران پیدا ہوا۔ ایک ملک میں 20 زبانیں بولی جاتی ہیں، کوئی لسانی جھگڑا پیدا ہوا۔ ایک ملک میں مختلف عقائد رکھنے والے لوگ، مختلف مسالک اور مذاہب رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، کوئی مذہبی منافرت، مذہبی جھگڑے پیدا ہوئے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ دنیا میں جہاں بھی لوگ مذہب قبول کریں، چھوڑیں،
وہاں شناختی بحران پیدا نہیں ہوتا، وہاں جو لسانی جھگڑے پیدا نہیں ہوتے، وہاں جو مسلک تنازعات کھڑے نہیں ہوتے. ہم ہی کوئی نرالے مسلمان ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی نئی زبان مل گئی ہے، ہمارے علاقے کی جھگڑے شروع ہوئے. ہم بلوچی، سندھی، پٹھان، پہلے بنگالی تھے تو بنگالی زبان، اردو زبان، سندھی زبان، یہ سندھی جھگڑے، مسلکی جھگڑے ہمارے ہی. تو یہ بحران پیدا حقیقی طور پہ ہوا ہے یا یہ بحران پیدا کیا گیا ہے؟ میرے خیال میں یہ کوئی حقیقی بحران نہیں ہے، بلکہ یہ بحران ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، شاید میرے مطالعے سے بھی باہر نکلی ہوئی چیز ہے، لیکن میں اب تک یہ سمجھتا ہوں، اگر کل مجھے لگا تو میں اس رائے کو بدل بھی دوں گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا کوئی بحران ہے نہیں. اگر تھوڑا بہت کچھ ہے بھی تو یہ پیدا کرتا ہے، یہ کوئی حقیقی نوعیت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ کیوں ہے؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد اگر حالات بہتر ہو جاتے، معاشی طور پر اور سیاسی طور پہ یہ ملک مضبوط ہو جاتا، تو اس طرح کے مباحث جنم ہی نہ لیتے. ہوا یوں کہ حکمرانوں نے، طاقتوروں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا عالمی طاقتوں کے مفادات کے لیے یا ان کے دباؤ میں آ کر یہاں پر اس طرح کے اقدامات کیے ہیں جو انہیں اور عالمی سامراج کو سوٹ کرتے تھے. ضرورت کے تحت انہوں نے نعرے لگائے ہیں، مذہبی اذہان یہاں موجود تھے، مذہبی جذبات یہاں موجود تھے، ان کو بارہا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور انہیں بارہا استعمال کیا گیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مفکرین کو ان مباحث پر توجہ دینے سے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ دو باتوں پر توجہ دیں. اگر اس مزید مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ علاقائی جھگڑوں سے اور شناختی بحران جس کو آپ کہتے ہیں اسے نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس اس وقت دو موضوعات ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے. ایک یہ ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام کیسے پیدا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ معاشی نظام کیا ہوگا، معاشی پالیسی کیا ہوگی. اگر آپ سیاسی طور پہ مستحکم ہیں اور معاشی پالیسی آپ کے پاس ہے اور آپ وسائل کو مناسب حد تک بہتر تقسیم کر رہے ہیں جسے انصاف کہا جا سکے، تو میرا نہیں خیال کہ کہیں سے کوئی علاقائی تعصب پر وال چڑھے گا، کوئی علیحدگی کی آواز اٹھے گی، کوئی لسانی جھگڑا پیدا ہوگا. آپ معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں، سیاسی طور پہ استحکام لیں، انصاف والا معاملہ اگر برتیں گے تو لوگ پاگل ہیں، ان مباحث میں الجھیں گے. اور پھر اس میں اتنے الجھنے کی کیا بات؟ ہم جغرافیائی اعتبار سے منجودر اور ہڑپا کے وارث ہیں، ہم ہندوستانی، اور نظریاتی اعتبار سے مسلمان ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے جی کہ آپ آئے کہاں سے ہیں؟ وہ بھائی ہمارے اجداد کوئی ترک ہیں، کوئی افغانی ہیں، کوئی ایرانی ہیں، کوئی عرب ہیں، کوئی ادھر شودر ہیں، کوئی برہمن ہے، پنڈت ہے. ہم کوئی انوکھے ایسے آباد ہوئے ہیں، دنیا ایسے آباد ہوئی ہے، اب آباد ہو گئی ہے، ہم انڈیا نے پاکستان بن گیا، ہم پاکستانی، جغرافیائی تقسیم ہے. اور یہاں پہ تھوڑا سا مذہبی طبقے کے لیے جو تاریخ ہی صرف محمد بن قاسم سے شروع کرتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا اب آگے دیکھنا چاہیے. گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، کئی عرب ممالک جو ہے اپنے سروائیول کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے جدید تقاضوں پہ پورا اتر رہے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں. میرے خیال میں آپ کو بھی اس عہد کو سمجھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. آپ ایک فلاحی ریاست قائم کریں، آپ انسان کو اس کو حق دیں. اب ہم زمین سے اگے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں، ہم آ گئے ہیں، اب اسی خطے کے ہیں. اگر وسائل برابر کسی طرح سے مناسب حد تک برابر تقسیم ہو جائیں، سیاسی نظام اگر آپ بہتر کر لیں، تو ایسے مباحث جنم نہیں لیں گے. تو میرے خیال میں کسی قسم کا کچھ شناختی بحران نہیں ہے. یہ خاص طبقے نے اپنے مفادات کے لیے مختلف نعرے، مختلف سلوگن استعمال کیے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور اپنے عارضی مقاصد پورے کیے ہیں اور اس طرح کے مباحث کو جنم دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپنی توجہ ان لا یعنی مباحث سے نکال کر حقیقی مباحث کی طرف لانی چاہیے. صرف اور صرف یہ اس وقت سوچا جائے کہ اپنے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا کریں.